لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله مولانا العلي العظيم۔ سورہ طور کی شروع کی آیات میں اللہ پاک نے چند چیزوں کی قسم کھانے کے بعد ایک بات جو بہت تاکید کے ساتھ ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ ان عذاب ربک لواقع، کہ قیامت میں اللہ کا عذاب نافرمانوں پر آ کر رہے گا، ما لہ من دافع، اس عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے، کوئی دفع نہیں کر سکتا ہے۔ وہ عذاب کا مقابلہ کسی ملک کی فوج یا چند ممالک مل کر، عذاب تو قیامت کے دن کا بہت بعد کی چیز ہے۔ اگر دنیا میں احوال قیامت کے طور پر کچھ قیامت کی علامتیں ظاہر ہو جائیں، نئی نئی بیماریاں آ جائیں، دنیا والے تو ان بیماریوں کو دور نہیں کر سکتے۔ اللہ کا عذاب قیامت کے دن کا تو بہت بڑی چیز ہے۔ آج کی آیات، شروع کی آیات میں اللہ پاک اس دن کی کچھ کیفیات کو بیان فرماتے ہیں کہ وہ دن جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھا کر اور بڑی چیزوں کی قسم کھا کر اللہ نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا۔ یوم تمور السماء مورا، وہ دن ایسا دن ہوگا کہ آسمان بھی تھرانے لگے گا، کانپنے لگے گا۔ آسمان کیسی عظیم مخلوق ہے، کتنی بجلیاں گرتی ہیں، لیکن آسمان نہ لرزتا ہے، نہ کانپتا ہے، نہ پھٹتا ہے۔ لیکن قیامت کا ہولناک دن ایسا ہوگا کہ آسمان بھی لرز اٹھے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، یہ اونچے اونچے پہاڑ اور پہاڑوں کا سلسلہ جس کی چوٹیوں تک پہنچنا انسان کے لیے ناممکن رہتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے۔ بظاہر انسان ان چیزوں کو ایسا سمجھتا ہے کہ زمین اگر قائم ہے تو ان پہاڑوں کی وجہ سے، اتنے وزنی پہاڑ اللہ نے اس زمین کے اندر قائم کر دیے کہ قرآن کریم نے تو کہا ہے پہاڑوں کو کہ ہم نے میخ کھونٹا بنا دیا ہے، زمین ہل نہیں سکتی ہے۔ لیکن اتنے وزنی پہاڑ بھی قیامت کے دن
اپنی جگہ چھوڑ دیں گے اور روئی کے گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے۔ اور اللہ نے اس دنیا کی کیفیت کو بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ ہر ایک چیز کو جو بھی ہے ایک دن بگڑنا ہے اور بگڑ کر ختم ہو جانا ہے، اور اس کے بعد ایک نیا نظام ہوگا، نیا انتظام ہوگا، اور انسان کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا جب جمع کیا جائے گا تو فویل یومئذ للمکذبین، دیکھ لیں گے انکار کرنے والے، جھٹلانے والے، کہ اس دن بڑی ہلاکت ہوگی۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین هم فی خوض یلعبون، جو تکذیب کے مشغلے میں بیہودگی کے ساتھ لگے رہتے تھے، یعنی یہ کہا کرتے تھے کہ محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد جھوٹے ہیں، کہا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہیں، اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ ان کے کلام کو مت سنو، یہ دل پر اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ مکہ والوں نے ان کے بارے میں کہا کہ ان کو یہاں سے نکال دو، اس لیے کہ جب یہ قرآن پڑھتے ہیں دلوں پر ان کا پڑھنا اثر کرتا ہے۔ ہم مکہ والے کافر کہا کرتے تھے کہ ہم ان کے پڑھنے کی تاب نہیں لا پاتے ہیں، یہ بڑے جادوگر ہیں۔ قرآن کو اور اللہ کے نبی کو اور آپ کی باتوں کو جن لوگوں نے جادو سے تعبیر کیا، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑی کمبختی کا دن آنے والا ہے، وہ جو کھیل کود میں مشغلے میں مشغول تھے اور طرح طرح کی باتیں بنایا کرتے تھے۔ فرشتے ان کو دھکیلتے ہوئے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، دھکا مارتے ہوئے لائیں گے، دھکیلتے ہوئے لائیں گے، اور کہیں گے یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھوٹ سے تعبیر کیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ یہ سحر ہے، یہ جادو ہے، ذرا اب بتاؤ افسحر ھذا، کیا یہ جادو تھا؟ یعنی جس دن سے ڈرایا جاتا تھا یہ دن آ گیا، بتاؤ کھلی آنکھ دیکھ رہے ہو؟ ام انتم لا تبصرون، کیا تمہیں نظر نہیں آتا؟ آج تو آنکھ بھی کھل گئی، عقل بھی کھل گئی، ہوش و حواس بھی کھل گئے، اب دیکھو اور دیکھ کر بتلاؤ، یا آج بھی کیا تم نے آنکھیں موند رکھی ہیں؟ یہ گویا کہ اللہ نے قیامت کے دن کا نقشہ ان آیات میں کھینچا اور پھر فرمایا کہ اصلوہا فاصبروا، اللہ حکم دے گا نافرمانوں کو داخل کرو اور کہو کہ اس میں اب پڑے رہو۔ اور ذرا چلا کر دیکھ لو، دنیا میں کوئی چلائے تو کوئی مدد کے لیے آ جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا نافرمانوں سے کہ دیکھ لو، چاہے تم اب اس میں چلاؤ تب بھی کوئی مدد کے لیے نہیں آنے والا، اور اگر صبر کے ساتھ پڑے رہو تو ایسا بھی نہیں ہے کہ صبر کرنے پر اللہ کو رحم آ جائے۔ آج رحم کا دن نہیں ہے، آج بدلے کا دن ہے۔ سواء علیکم، چلانا اور صبر کرنا تمہارے حق میں دونوں باتیں برابر ہیں۔ چلا کے بھی مطلب نہیں ہے، صبر کے ساتھ پڑے رہو عذاب میں تو بھی مطلب نہیں ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہو۔ اللہ نے، آپ نے سورہ قاف میں سنا کہ اللہ نے صاف فرمایا میں اپنے بندوں پر ذرا ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اور آج بھی اللہ فرما رہے ہیں آج کی آیت میں آخر کی کہ انما تجزون ما کنتم تعملون، یہ تو بدلہ ہے ان کاموں کا جن کو تم کیا کرتے تھے۔ یہاں اگر آپ آیت میں غور کریں تو اللہ نے قیامت کی صرف دو علامتیں بیان فرمائی۔ کیا کیا؟ یوم تمور السماء مورا، آسمان تھر تھر کانپے گا اور پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، جبکہ قرآن کی دوسری صورتوں میں اذا الشمس کورت
میں اللہ نے قیامت کا جہاں نقشہ کھینچا ہے تو وہاں ارشاد فرمایا کہ سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اگر قیامت کا منظر پڑھنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو، دنیا میں اس کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی سورہ اذا الشمس کورت اور اذا السماء انفطرت کو پڑھو۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی تو روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص چاہے کہ قیامت کے روز کو دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لے تو اس کو چاہیے اذا الشمس کورت کو پڑھے۔ اسی طرح کسی صحابی نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی طاقت قوت سے اور آپ کی صحت سے تو ہمیں یہ توقع نہ تھی کہ آپ کو اتنی جلدی بڑھاپا آئے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک میں چند بال سفید، اللہ کے نبی کے سر کے چند بال سفید تھے، اسی طرح داڑھی مبارک کے چند بال سفید تھے، لیکن صحابہ نے اس پر بھی تشویش کا اظہار کیا کہ آخر اتنی جلدی آپ کے بال کے اندر یہ سفیدی کیوں آ گئی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت کی آیتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا۔ گویا کہ ایک سبق تو یہ معلوم ہوا کہ قرآن کی آیتوں کو پڑھا بھی جائے، سمجھا بھی جائے اور اس کے اثر کو قبول بھی کیا جائے۔ اللہ کے نبی محض پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کے اثر کو بھی قبول کرتے تھے۔ اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا۔ بہرحال ان آیات میں بھی اللہ پاک نے قرآن کریم کی ان آیات میں اللہ نے قیامت کے دن کی دو صفات کو بیان فرمایا، اور وہ صفات یہی ہیں کہ وہ ہولناک والا دن ایسا ہوگا کہ جس دن آسمان اور زمین اور پہاڑ درہم برہم ہو جائیں گے۔ بظاہر یہ چاہے جتنے طاقتور نظر آئیں لیکن اللہ کے آگے ان کی طاقت کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں آیات سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کو قرآن کے مضامین میں ڈوب کر پڑھنا چاہیے، وہ اثر انداز ہوتا ہے، قرآن دلوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طرح بتایا کہ صدیق اکبر جب قرآن پڑھتے تھے لوگ قرآن سن کر مسلمان ہو جایا کرتے تھے، اور ان کو مکہ والوں نے کہا کہ آپ ہمارے درمیان سے نکل جائیں، اس لیے کہ قرآن اثر کر رہا ہے۔ قرآن کے اثر کا تو عالم یہ ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته، کہ اگر ہم یہ قرآن پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ بھی پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا اللہ کے خوف سے۔ لہذا قرآن ایسا نہیں ہے کہ سرسری طور سے پڑھ لیا جائے، معانی کے اندر غور کر کے، غور و فکر کر کے سیکھا جائے، پڑھا جائے تو قرآن زندگیوں کو بدلا کرتا ہے۔ قرآن اپنا اثر لوگوں کے دلوں پر ضرور چھوڑتا ہے۔ بہرحال ان آیات میں اللہ نے قیامت کے دن کی منظر کشی کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، جس عذاب کا اللہ نے، قیامت کے دن کا اللہ نے قسم کھا کر اس کے ہونے کے بارے میں ارشاد فرمایا، تو وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا جس دن آسمان تھر تھرا کر لرز اٹھے گا۔ وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا، اور پہاڑ ہولناک طریقے سے چل پڑیں گے۔ فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تو اس دن بڑی خرابی ہوگی ان کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ، جو بیہودہ باتوں میں ڈوبے ہوئے کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا هذه النار التي كنتم
بها تكذبون۔ اس دن جب انہیں دھکے دے کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا کہ یہ وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، جس کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سحر کرتے ہیں یا آپ کی باتیں اثر کرتی ہیں، قیامت کا دن واقع ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ جتلائیں گے کہ یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ، بلا یہ حقیقت، کیا یہ جادو ہے یا تمہیں اب کچھ نظر نہیں آ رہا؟ اصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ داخل ہو جاؤ اے نافرمانو اس میں، پھر تم صبر کرو، یعنی چپ چاپ پڑے رہو، یا صبر نہ کرو بلکہ عذاب کی وجہ سے چلاؤ، رونا پیٹنا گانا کچھ بھی کرو، تمہارے لیے سب برابر ہے۔ یعنی نہ صبر پر مدد آئے گی نہ چلانے پر مدد آئے گی، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے، بلکہ تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جس کو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اللہ پاک ہر برے کام سے حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ۔